السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله عز وجل في كلامه المجيد: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات بزرگی اور کبریائی کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس ہیں، جو اپنی ذات کے لحاظ سے بھی وحدہ لا شریک ہے، اپنی صفات، اپنی خوبیوں کے لحاظ سے بھی وحدہ لا شریک ہے۔ نہ تو اللہ رب العالمین کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ ہی اللہ رب العالمین کی ذات میں سے الگ ہو کر کے کوئی وجود میں آیا ہے، نہ اللہ رب العالمین کسی کی ذات سے وجود میں آئے ہیں، نہ تو اللہ رب العالمین کے والدین ہیں، نہ اولاد ہے، نہ خاندان، قوم، قبیلہ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک فی ذاتی ہی اپنی ذات میں اکیلے یکتا وحدہ لا شریک ہیں۔ جو خوبیاں اللہ رب العالمین کے ہیں وہ خوبیاں اسی طرح کی اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ اگر کسی اور میں وہ خوبی پائی جاتی ہے تو وہ مناسبت، وہ مطابقت، وہ موافقت لفظ کے لحاظ سے ہے، نام کے لحاظ سے ہے۔ اللہ کے لیے وہ خوبی، وہ صفت اس انداز میں شامل ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ بندوں کے لیے وہ خوبی، وہ صفت اس لحاظ سے ثابت ہے جیسے بندوں کے لائق ہے۔ اللہ رب العالمین کی مثل کوئی نہیں ہے، اس لیے صفات میں بھی اللہ رب العالمین جیسا کوئی نہیں ہے۔ جو ذات علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، خالق کل شیء ہے، مصرف الامور ہے، جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والی، سنبھالنے والی، بنانے والی، رہنے والی مخلوقات کی ضروریات کو پورا کرنے والی ہے۔ امیر کو غریب بنا دے، غریب کو امیر بنا دے، صحت مند کو بیمار بنا دے، بیمار کو صحیح کر دے، اولادوں والوں کو بے اولاد کر دے، بے اولاد کو بڑھاپے کی حالت میں اولاد دے دے، وہ کر سکتا ہے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہے۔ مالک الملک ہے، فقیر کو بادشاہ بنا دے، قیدی کو تخت پہ بٹھا دے، تخت پہ بیٹھے کو تختہ دار پہ لٹکا دے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ جس ذات کی یہ خوبیاں ہیں کہ وہ کہے
کہ اول سے لے کر آخر تک جتنے بھی انسان ہیں، جن ہیں، ایک میدان میں جمع ہو کر کے اپنی ضروریات خواہشات کے مطابق مانگنا شروع کرتے ہیں. میں ہر ایک کو دیتا چلا جاؤں، ان کی ضرورتیں، خواہشیں، تمنائیں پوری ہو جائیں، ختم ہو جائیں، مانگنے والے ختم ہو جائیں، میں دے دے کر کے ان کی ڈیمانڈ کے مطابق ان کو عطا کر دوں، تب بھی میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آتی ہے جتنے سمندر میں سوئی ڈالنے کے بعد سوئی کو نکالیں تو سمندر کے پانی میں کمی آتی ہے. میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی آنے والی نہیں ہے. جو ذات ایسی ہے اس کا حق بنتا ہے کہ ہر قسم کی بندگی کو، عبادت کو، غلامی کو، مطاعتی کو اس ذات کے لیے خاص کر دیا جائے، اس کا غلام بنا جائے، اس کے احکامات کی پابندی کی جائے، اس کے سامنے سر سجود ہوا جائے، اس کی رضا کو پانے کے لیے ہر وقت تیار رہا جائے اور اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے ہر وقت تیار رہا جائے کہ وہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، وہ ذات مجھ سے راضی ہو جائے. عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو ایک مقصد اور ایک ہدف کے تحت بنایا ہے، اور وہ ہدف اور مقصد انسان کی جانچ پڑتال، امتحان، آزمائش ہے کہ یہ انسان جس کو میں نے بہت کچھ دیا ہے، میرے بے شمار اس پر احسانات، انعامات ہیں، یہ بندہ ان احسانات، انعامات کے مقابلے میں میری باتوں کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، میرے کہنے پہ چلتا ہے یا نہیں چلتا، میرے کہنے پر میری رضا کے لیے قربانیاں دیتا ہے یا نہیں دیتا، یہ اپنی منمانی مرضی کرتا ہے یا میرے متعین کردہ راستے، طریقے، عمل، کردار کو اپناتا اختیار کرتا ہے. یہ جانچ پڑتال کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا ہے. اور پھر جب انسان کامیاب ہو تو اس کے لیے وعدہ بھی کیا ہے کہ تمہاری محنت رائے گا نہیں جائے گی، ضائع نہیں جائے گی، تمہیں جنت ملے گی، تمہاری خواہشیں پوری ہوگی، تمہاری ڈیمانڈ پوری ہوگی، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ اعلیٰ برتر بہتر تمہیں حاصل ہوگا. نہیں مانو گے سزا ملے گی، جہنم میں جاؤ گے، جلو گے، مختلف قسم کی تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی. اب وہ راستہ، وہ طریقہ، وہ عمل جس کے مطابق ہم نے زندگی گزار کر کے رب کی رضا کو پانا ہے، اللہ کے پسندیدہ بندے بننا ہے، رب العالمین کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے، اس کی جنتوں کا مہمان بننا ہے اور اپنی آنے والی زندگی کو خوشیوں سے بھرنا ہے. وہ عمل، وہ طریقہ، وہ راستہ، وہ انداز بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے مختلف اوقات میں اپنے پیغمبروں کو بھیجا. ہمیں میں سے، انسانوں میں سے، بنی نوع انسانیت میں انسانوں میں سے اللہ رب العالمین نے افراد کا انتخاب کر کے ان کو اپنا قاصد، اپنا رسول، اپنا پیغمبر منتخب فرمایا کہ میرا یہ پیغمبر، میرا یہ پیغام ہے، میرا یہ فرمان ہے، میری یہ شریعت ہے، میری یہ دین ہے، میری یہ تعلیمات ہیں، لے جاؤ میرے بندوں کے پاس اور ان کو بتاؤ کہ میں اللہ کا پیغمبر، پیغام پہنچانے والا ہوں. اللہ کہتے ہیں عقیدہ یہ بناؤ، نظریہ یہ بناؤ، سوچ یہ بناؤ، خالق کون ہے، مالک کون ہے، رازق کون ہے، مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، اور تم نے کرنا کیا ہے، تمہاری کامیابی کس چیز کے اندر ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے. اللہ نے وہ پیغام اپنے منتخب افراد پر اتارا اور ان افراد نے انسانوں تک پہنچایا جنہیں ہم پیغمبر کہتے ہیں. اللہ نے ان پیغمبروں کی اطاعت کو، ان کی تابعداری کو، ان کی فرما برداری کو، ان کی باتوں کے ماننے کو، ان کے کہنے پر زندگی گزارنے کو اللہ نے کامیابی کی بنیاد قرار دیا ہے کہ کامیابی اس راستے میں ہے. اگر میرے پیغمبر جو تمہارے پاس میرا پیغام لے کر کے آئے ہیں اس کو مانو گے، قبول کرو گے، اس کے مطابق عمل بناؤ گے، زندگی گزارو گے، میرے پاس آؤ گے تو کامیابی ملے گی. پیغمبر آئے، اپنا کام کیا، ذمہ داریوں کو ادا کیا اور اللہ کا فیصلہ جو ہر انسان پر، ہر ذی روح پر موت آنے آنا ہے، اپنے اپنے وقت پر ہر پیغمبر اس دنیا سے روانہ ہوا، آخرت کے سفر پر گیا اور دنیا کو چھوڑ گیا. اب اس پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد اس کا مشن، اس کا عمل، اس کی دعوت، اس کا پیغام جو افراد لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں، جو لے کر کے آگے چلتے ہیں، جو معاشرے کے اندر اس مشن کو پھیلانے کے لیے، اس مشن کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، انہیں عالم اور انہیں علماء کہا جاتا ہے. اور یہ علماء
ہر نبی کے دور میں ہر نبی کی دعوت کو سمجھنے والے رہے ہیں، اور اسی طرح سب سے آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب اللہ رب العالمین نے کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دنیا میں تعلیمات دینیہ، تعلیمات سلسلہ اسلامیہ کا جو سلسلہ تھا، اس کا اختتام اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا، اور فرمایا اب اس کے بعد کوئی اور پیغمبر آنے والا نہیں ہے جو تعلیمات یہ لے کر کے آئے ہیں، ان تعلیمات نے پچھلی تعلیمات کو منسوخ کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ اب آئندہ کے لیے کامیابی کا راستہ، ذریعہ، طریقہ، دین وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں گے، مقرر کریں گے، اس کے مطابق چلو گے تو تمہیں کامیابی ملے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے گا وہ بہت بڑی کامیابی کو پالے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باقی انبیاء کی طرح ایک وقت کے بعد دنیا سے جانا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی جو افراد اس مشن کو لے کر کے کھڑے ہوں گے، جو لوگ دین میں مہارت اور رسوخ حاصل کریں گے، جو اللہ کی شریعت کو سمجھ کر کے آگے لوگوں تک پہنچانے کے لیے میدان میں آئیں گے، ان کی چند خوبیاں، چند صفات، چند اوصاف اللہ رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کو بیان کر دیا تاکہ لوگ اس عمل کی طرف آئیں اور اس کو اپنائیں اور اس میں مہارت حاصل کریں اور پھر اس مشن کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اس لیے نبی کریم فرماتے ہوئے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اے مسلمانوں ہر ایک پر علم کو طلب کرنا، علم کو سیکھنا، علم کو سمجھنا، علم کو حاصل کرنا، ان کی علم کی پہچان کا ہونا یہ فرض ہے، لازم ہے ہر مسلمان کے لیے۔ کیوں لازم ہے؟ اس لیے کہ اس نے زندگی گزارنی ہے اللہ کی شریعت کے مطابق، اور اللہ کی شریعت کو جاننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ علم کو حاصل کرنا پڑے گا۔ علم ہوگا تو عقیدے کا پتہ ہے، علم ہے تو عمل کا پتہ ہے، علم ہے تو حلال و حرام کا پتہ ہے، علم ہے تو حقوق العباد کا پتہ ہے، علم ہے تو حقوق اللہ کا پتہ ہے، اور اگر علم نہیں ہے تو پھر بندہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور علم کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ سب سے پہلی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن الفاظ سے اتری ہے وہ آپ جانتے ہیں، فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، آغاز ہی سے ہو رہا، پڑھیے پڑھیے اس ذات کا نام لے کر کے جس نے پیدا کیا ہے۔ اس سے علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ علم کی اہمیت کیا ہے، کہ علم بنیاد ہے ایک صحیح راستے، صحیح منزل تک پہنچنے کے لیے۔ اگر پتہ ہوگا تو انسان صحیح راستے کو چوز کرے گا، صحیح راستے کو اختیار کرے گا، کسی بھی کام کے لیے موسم کو، علاقے کو، آب و ہوا کو، زمین کو، بیج کو، باقی چیزوں کو دیکھ کر کے انسان اپنا کام کرے گا جس کام میں وہ کسی مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے۔ اسی طرح انسان بھی اگر اللہ کی رضا کو پانا چاہتا ہے، جنت کا مہمان بننا چاہتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس دین کو جانے، سمجھے، سیکھے جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ اور جو لوگ اس دین کو سیکھیں گے اور اس میں مہارت حاصل کریں گے، اللہ نے ان کے چند فضائل بھی ذکر کر دیے، صرف اس لیے تاکہ لوگ اس طرف آئیں۔ نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء، لوگوں علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور وارث مال و دولت میں نہیں ہے، یہ وارث علم کے ہیں، اور جس کو جتنا علم مل گیا اتنا نبی کریم کی وراثت میں سے اس کو حصہ مل گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بننا کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی عام بات نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی فضیلت جو بیان کی کس لیے؟ تاکہ لوگ علم کی طرف آئیں، اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، اس کو حاصل کریں، اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ، عمل، کردار اور اپنی زندگی کو گزارنے والے بن جائیں۔ اور پھر اللہ نے ایک اور مقام پر ان لوگوں کی فضیلت کو ان الفاظ میں بیان کیا، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ نے جہاں چند شخصیات کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینی ہے، تو اللہ نے اس میں اپنی ذات کا ذکر کیا ہے، اس میں اللہ نے فرشتوں کا ذکر کیا ہے، اور تیسرے نمبر پر کیا فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ
قائما بالقسط، جو انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں، علم کو سمجھنے والے، علم کی بات کرنے والے. یہ تیسرا گروہ ہے جو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو لوگوں کی خیر کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے دین سیکھتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، ان کا عقیدہ بناتا ہے، غیر اللہ کی بندگی سے ان کو نکال کر کے، غیر اللہ کی پیروی سے بچا کر کے اللہ کی پیروی اور بندگی کی طرف لے کر کے آتا ہے نا، اس کے لیے صرف آسمان کے مخلوقات نہیں، زمین کے مخلوقات نہیں، فرمایا سمندر میں رہنے والی مچھلیاں بھی اور پتھروں کے نیچے رہنے والے کیڑے مکوڑے بھی. نبی کریم فرماتے ہیں لا یصلون علی معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو خیر سکھاتے ہیں، ان کے لیے یہ ساری مخلوقات دعائیں کرتی ہیں. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں ہمارا موضوع ہے مقام ائمہ اربعہ، اور مقام ائمہ اربعہ کی بنیادی چیز کیا ہے کہ وہ عالم ہیں، اور تمام وہ فضائل جو کسی عالم کے ہو سکتے ہیں وہ کن کو حاصل ہیں؟ ائمہ اربعہ کو حاصل ہے. وہ تمام فضائل جو کسی بھی عالم کو حاصل ہے اور علم والے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیے ہیں، وہ تمام کے تمام فضائل ائمہ اربعہ جناب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اجمعین، ان کو وہ تمام فضائل حاصل ہیں جو فضائل علماء کے بیان کیے گئے ہیں. یعنی العلماء ورثۃ الانبیاء میں بھی یہ شامل ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے حقیقی معنوں میں کون ہوتے ہیں؟ علماء، جن کو صحیح دین کی سمجھ ہوتی ہے. صحیح دین کی جس کو سمجھ ہوتی ہے نا حقیقت میں، کیونکہ وہ اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں، اس کی ذات کے بارے میں تعارف ہے، اس کی قدرات کے بارے میں جانتے ہیں، اس کے اختیارات کو سمجھتے ہیں، اس لیے ان کے اندر خشیت، ڈر، خوف، عاجزی، انکساری، تواضع یہ اللہ کے لیے سب سے زیادہ ہوتی ہے. اور اس لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ مجادلہ میں فرمایا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ رب العالمین جہاں ایمان والوں کے درجات کو بلند کرتے ہیں نا، وہیں پر اللہ رب العالمین اہل علم کے درجات کو بھی بلند کرتے ہیں. اہل علم کے درجات کو بلند کرتے ہیں، اور کتنے بلند ہیں؟ فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعل، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعل. جو آدمی خیر کے معاملے میں کسی کی رہنمائی کرتا ہے، جب تک جس کی رہنمائی کی گئی ہے وہ عمل کرتا رہے گا، یہ رہنمائی کرنے والے کو بھی اجر ملتا رہے گا، برابر اجر ملتا رہے گا. جیسے اس کو ملے گا رہنمائی کرنے والے کو بھی ویسے ہی اجر ملے گا. نبی کریم کی دعا ہے نظر اللہ امرا سمع منا شیئا، اللہ تر و تازہ رکھے، اللہ خوش و خرم رکھے اس فرد کو جو میری بات کو سنتا ہے، اس کو یاد رکھتا ہے، اس کو محفوظ رکھتا ہے، اور پھر اس کو جیسے سنا آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے. اللہ اس آدمی کو خوش رکھے، تر و تازہ رکھے. ان تمام فضائل کے یہ ائمہ اربعہ کیا ہیں؟ حقدار ہیں. اور سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور پھر اس کے بعد وہ جو اس سے متصل ہے، پھر وہ جو اس سے متصل ہے، پھر وہ جو اس سے متصل ہے. اور اگر آپ دیکھیں ان کی چاروں ائمہ کو، یہ چار امام جن کے میں نے نام لیے ہیں، ان چاروں ائمہ کا زمانہ دیکھیں تو یہ حدیث کے مطابق یہ شروع کے زمانوں میں ہے. شروع کے زمانوں میں تیسری صدی کے نصف کے اندر سب سے آخر میں وفات پانے والے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ہے، جو تیسری صدی کے نصف میں وفات پاتے ہیں. اس سے لحاظ سے بھی ان کا ایک مقام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے جن زمانوں کو، جن زمانے والوں کو آپ نے بہتر قرار دیا ہے، اس میں یہ ائمہ اربعہ بھی شامل ہے. آئیے ہم دوسرا پوائنٹ لیتے ہیں اسی موضوع کا. علماء سے، اہل علم سے محبت ہونی چاہیے. میرے 5 7 8 پوائنٹ ہیں تقریباً اس موضوع کے حوالے سے. میں چند باتیں بیان کرنے کے بعد، اشارہ کرنے کے بعد اگلے پوائنٹ کو بیان کروں گا. اور مین پوائنٹ ہمارا یہ ہے جو ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم ائمہ اربعہ کو نہیں مانتے ہیں. اس کی حقیقت کیا ہے؟ صفائی دینے کا ہمیں حق ہے نا. جس پر الزام لگایا جاتا ہے اس کا حق ہے کہ وہ اپنی صفائی پیش کرے کہ ہم پہ یہ الزام لگایا گیا ہے، کیا یہ الزام درست ہے؟ کیا یہ حقیقت میں مبنی ہے؟
اس الزام کو رفع کرنے کے چند بنیادی باتیں ہیں. ان بنیادی باتوں کو میں بیان کر رہا ہوں, اس کو آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے درس کے آخر تک آپ بات کو سمجھ آئیں گے کہ وہ الزام درست ہے یا نہیں. آئیے میرے بھائیو, دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اہل علم سے محبت ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اہل علم سے محبت تھی. جناب جبریل علیہ السلام علم کی باتیں لے کر کے آتے ہیں, پیغام پہنچاتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جناب جبریل سے ڈیمانڈ کی. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اے جبریل, جتنے آپ ہمارے پاس آتے ہو اس سے زیادہ نہیں آ سکتے آپ, جو آپ ہمارے پاس پیغام لے کر کے آتے ہو. بس وقت دفعہ پڑ جاتا ہے, 2 دن کا, 3 دن کا, 5 دن کا, کبھی دن میں 2 دفعہ بھی آ جاتے ہو. تو کیا جو آپ آتے ہیں اس سے زیادہ آپ نہیں آ سکتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب جبریل نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے پاس کیا فوراً جواب نہیں دیا, خاموش ہو گئے. خاموش ہو گئے کیوں؟ کیونکہ یہ وہ مخلوق ہے جو اپنی مرضی نہیں کر سکتی. یہ تو وہ کرتے ہیں جو اللہ کہتے ہیں. اللہ کے پاس گئے واپس, اللہ نے پیغام بھیجا. سورۃ مریم کی آیت 16ویں پارے کی, اللہ نے فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے جبریل جا کر کے میرے پیغمبر کو بتا دو کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے. اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ہم آتے ہیں, اللہ کا حکم کے بغیر. لیکن اس سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب جبریل سے محبت کرتے ہیں, ان سے پیار کرتے ہیں. اور اللہ کو اہل علم سے کتنا پیار ہے. اللہ فرماتے ہیں جو جبریل کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے. جو جبریل کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علماء سے کتنا پیار ہے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک, یہ بتائیے کہ آپ قیامت کے دن سفارش تو فرمائیں گے, پر وہ خوش نصیب کون ہیں جن کے آپ شفاعت فرمائیں گے؟ اللہ کے نبی جواب دینے سے پہلے کیا فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم تھا, اے ابو ہریرہ مجھے معلوم تھا کہ یہ سوال تمہارے علاوہ کوئی اور بھی پوچھ سکتا ہے. کیوں؟ فرمایا وہ جو میں نے تمہاری علم کی تڑپ دیکھی ہے نا, علم کی حرص دیکھی ہے, اس حرص کی بنیاد پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم سے پہلے میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ تم سے پہلے کوئی اور یہ سوال نہیں کرے گا. اور آپ دیکھیں گے احادیثوں کو پڑھیں تو جب بھی آپ کے پاس کوئی چیز کھانے پینے کے لیے آتی تو آپ جناب ابو ہریرہ کو بلاتے, اصحاب صفہ کو بلاتے اور اپنے کھانے میں ان کو شامل کیا کرتے تھے. اپنے کھانے میں شامل کیا کرتے تھے. راستے میں ابو ہریرہ ملے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ساتھ تھوڑی دیر چلے اور پھر غائب ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر مجلس میں تشریف لے آئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا اے ابو ہریرہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ یہ آپ نے کیوں سوال کیا؟ آپ کو تو بے شمار صحابی ملتے ہیں, بے شمار ملے, چلے گئے, راستے میں دعا سلام ہو گئی, چلا گیا, اپنے کام پہ اپنے کام. ابو ہریرہ بھی ملے راستے میں اور پھر وہاں سے تھوڑا چلنے کے بعد غائب ہو گئے. تو جب دوبارہ سامنے آئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا ابو ہریرہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنبی تھا, انی کنت جنبا, میں جنبی تھا تو میں چلا گیا تھا کہ میں غسل کر کے آؤں, اس لیے میں چلا گیا تھا. اب اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو ہریرہ کا کتنا خیال رکھتے تھے کہ اگر ملنے کے بعد غائب ہو گئے ہیں تو دوبارہ آئے تو آپ نے پوچھا ہے. اگر اہل علم سے محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھنی ہے تو حدیث پیش نظر رکھیے کہ جب اللہ کے نبی کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا جی ہمارے قبیلے کے لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں, ہمارا بہت بڑا قبیلہ ہے, بہت بڑا علاقہ ہے, آپ اپنے کچھ علماء کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چنے ہوئے مخصوص 70 علماء کا ایک گروپ ان کے ساتھ بھیج دیا جن کو ان ظالموں نے آگے جا کر کے دھوکے سے شہید کر دیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی کہ آپ کے ان صحابہ کو شہید کر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا ہے؟ آپ کا انداز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 دنوں تک ہر نماز میں آخری رکعت کے اندر رکوع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ یعنی بد دعائیں کرتے رہے, اللہ ان قبیلے والوں کو برباد کر, اللہ ان پہ لعنت نازل فرما, اللہ ان کے زمین کے پاؤں کے نیچے سے زمین کو کھسکا لے, اللہ ان پر اپنا عذاب نازل فرما. ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, 40 دنوں تک
دن میں 5 وقت نماز پڑھائی ہے تو فرضی نماز کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ باقاعدگی سے کیا ہے، بد دعائیں کی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان علماء کو شہید کیا تھا، یہاں تک کہ اللہ نے آیت نازل اتاری اور اللہ نے فرما دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کسی کو ہدایت دینے کا اختیار نہیں ہے، ہدایت دینے کا اختیار میرے پاس ہے، آپ ان کی بربادی کی بد دعائیں کر رہے ہیں، یہ معاملہ آپ کے اختیار میں نہیں میرے اختیار میں ہے، میں جس کو چاہوں گا ہدایت دوں گا، جس کو چاہوں گا محروم رکھوں گا، جس کو پر چاہوں گا میں اپنا عذاب نازل کروں گا، جس کو چاہوں گا مؤخر کر دوں گا، یہ میرا معاملہ ہے، آپ کا معاملہ نہیں ہے۔ تب جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعائیں کرنا بند کی۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد کے اندر زخمی ہیں، چہرہ مبارک زخمی، دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، دانت شہید ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، رخسار زخمی ہے، سر کے اندر زخم ہے، 70 صحابہ شہید ہیں، جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے عزیز چچا جو ہے وہ ٹکڑوں میں بٹے پڑے ہیں، انس ابن نضر کی لاش پڑی ہوئی ہے جن کا چہرہ پہچانا نہیں جاتا ہے، سعد ابن ربیع پڑے ہوئے جو شہید ہیں، 70 صحابہ کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں اور جو باقی ہیں وہ بھی زخمی ہیں، زخموں سے چور ہیں۔ ایسے وقت میں ایک صحابی نے آ کر کہا کہ بد دعا کر دیجئے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ نے مجھے لعنت کرنے والا نہیں بنا کر کے بھیجا، اللہ نے مجھے رحمت کرنے والا بنا کر کے بھیجا۔ بد دعا نہیں کیا، لعنت آپ نے نہیں کی، لیکن سوال ہے 70 صحابہ شہید، آپ خود زخمی ہیں، آپ کے چچا بھی شہید ہیں اور ان کے جسم کا مسلح، جسم کے اعضاء کاٹ لیے گئے ہیں، صحابہ کے لاشیں بھی پہچانے جا رہے ہیں اور باقی زخمی پڑے ہوئے ہیں، پر اللہ کے نبی کو لعنت کے لیے کہا گیا تو آپ نے لعنت نہیں کی۔ پر جب خبر ملی کہ ان 70 علماء کو شہید کر دیا گیا ہے، نبی کریم نے 1 دن نہیں 2 دن نہیں 1 مہینے سے زیادہ 40 دنوں تک آپ نے باقاعدہ قنوت نازلہ کی ہے، جب تک اللہ نے روکا نہیں آپ رکے نہیں۔ یہ مقام ہے میرے بھائی اور یہ محبت ہے کس کے ساتھ؟ علماء کے ساتھ، علماء کے ساتھ یہ نبی کریم کی محبت ہے اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے ان للہ اہلین وخاصتہ ہم اہل القرآن، فرمایا اللہ رب العالمین کے کچھ خاص بندے ہیں اور اس کے اہل ہیں، اور وہ کون ہیں؟ فرمایا اہل القرآن، جو علماء ہیں نا یہ اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ اس لیے محبت، اہل علم سے محبت بھی ایک نیک عمل ہے، ایک فضیلت والا عمل ہے، فضیلت کا باعث ہے۔ شاعر کہتے ہیں نا کہ میں خود تو نیک نہیں ہوں، احب الصالحین ولست منہم، میں نیک لوگوں کو پسند کرتا ہوں، نیک لوگوں کو میں پسند کرتا ہوں، میں خود تو نیک نہیں ہوں پر نیک لوگوں کو پسند کرتا ہوں اس امید پر کہ اللہ مجھے بھی نیک بنا دے۔ نیک لوگوں کے مجلس میں بیٹھو گے، علماء کے مجلس میں بیٹھو گے تو بہت کچھ حاصل ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک لوگوں کے مجلس کو خوشبو والے مجلس قرار دیا ہے۔ اسے سمجھیے، یہ تمام فضائل، یہ تمام جو اعزازات اور امتیازات ہیں، اس کے حقدار کون ہیں؟ ائمہ اربعہ بھی ہیں، ائمہ اربعہ بھی ہیں۔ اب اس کے لیے میں الگ سے آپ کو بائی نیم تو کوئی حدیث پیش نہیں کر سکتا، آیت بھی نہیں پیش کر سکتا، کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد کی ہستیاں ہیں اور اس وقت تک قرآن نازل ہو چکا ہے اور نبی کریم بھی دنیا سے روانہ ہو چکے ہیں۔ لازمی بات ہے کہ ہم ان کا مقام ان احادیث اور آیات سے کشید کریں گے جو علماء کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے کیا بیان کیے ہیں۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ نمبر 1 کیا تھا؟ علم کی اہمیت کیا ہے، علم کی فضیلت کیا ہے، عالم کی فضیلت کیا ہے، اور دوسرے نمبر پر کیا ہے میرے بھائی؟ اہل علم سے محبت، اہل علم سے محبت۔ نمبر 3، ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر محبت کے معاملے میں غلوب پایا جاتا ہے، ہر چیز میں پایا جاتا ہے۔ ویسے تو غلوب تو ہر میدان میں، ہر فیلڈ میں، ہر مسئلے میں، ہر میدان میں پایا جاتا ہے، لیکن محبت کے معاملے میں خاص طور پہ پایا جاتا ہے۔ محبت کے معاملے میں غلوب، یہ غلوب کیا ہوتا ہے؟ غلوب کو معنی ہوتا ہے کسی بھی معاملے میں اس کی مقرر کردہ حد سے کیا ہو جانا، آگے بڑھ جانا، تجاوز کر دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غلوب۔ اور اسلام نے غلوب کو پسند نہیں کیا ہے، اسلام نے غلوب کو پسند نہ والدین کے لیے کیا ہے، نہ والدین کے لیے کیا ہے،
نہ انبیاء کے لیے کیا ہے، نہ صلحاء کے لیے کیا ہے، نہ شہداء کے لیے کیا ہے، نہ علماء کے لیے کیا ہے، نہ اولاد کے لیے کیا ہے، نہ بیوی بچوں کے لیے کیا ہے۔ اللہ نے، اس کے رسول نے غلو کو کسی بھی میدان میں پسند نہیں کیا ہے۔ اس لیے کیا فرمایا، اعطی کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ علماء سے محبت ہے اور محبت ہونی چاہیے، باعث فضیلت عمل ہے، خیر کا عمل ہے، پر اس محبت کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ حدوں کو کیا کر جائیں، کراس کر جائیں، حدوں کو عبور کر جائیں۔ آپ کہیں گے یہ باتیں کہاں پر ہیں؟ آئیے ہم اس پوائنٹ کو ذکر کرتے ہیں اور اس کے دلیل آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایاکم والغلو، لوگوں اپنے آپ کو اور غلو کو بچانا، کسی بھی عمل میں حد سے آگے بڑھنے سے بچانا، کسی بھی عمل میں، کسی بھی معاملے میں طے کردہ حد، متعین کی گئی حد سے آگے آپ نے، اب صبح کی کتنی فرض ہے؟ 2 ہے، 4 پڑھنا جائز ہے؟ محبت ہے مجھے 2 کے لیے میں کیا پڑھ رہا ہوں، 4 پڑھ رہا ہوں، تو کیا جائز ہوگا؟ نہیں، جو حد بندی کی گئی ہے اتنی ہوگی، اس سے آگے نہیں۔ روزہ کب کھولنا ہے؟ جب سورج کیا ہو جائے، غروب ہے، کہے نہیں میں آدھی رات کو کھولوں گا، تھوڑا مزید بھوکا رہتا ہوں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے میں مزید بھوکا رہتا ہوں، اس کا روزہ ہوگا؟ جو جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے اس کا روزہ نہیں ہے۔ کیا آدمی اپنا سارا مال جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، مدارس کے لیے، مسجد کے لیے، اپنا سارا مال بغیر کسی ایمرجنسی صورت کے دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ ہاں ایمرجنسی کی حالت ہو پھر دیا جا سکتا ہے، اگر ایمرجنسی حالات نہیں ہے، معمول کے حالات ہیں، ان حالات کے اندر آپ سارا مال فی سبیل اللہ نہیں دے سکتے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیمار ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، مکہ میں بیمار پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی تیمارداری کے لیے گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میری اولاد تو ہے کوئی نہیں، ایک بیٹی ہے، اس کے پاس بہت کچھ ہے، کیا میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دوں؟ فرمایا نہیں۔ کہنے لگا آدھا یا رسول اللہ؟ فرمایا نہیں۔ کہنے لگا 2 حصے؟ فرمایا نہیں۔ کہنے لگا 1/3؟ فرمایا ہاں 1/3 دے دو، اور یہ 1/3 بھی زیادہ ہے، یہ 1/3 دینا بھی کیا ہے؟ کیوں؟ ورثہ کا بھی حق ہے۔ اگر بیٹے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی بھائی، چچا، باپ، باقی بھی عزیز ہیں، ان کا بھی حق اللہ نے رکھا ہے، تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے سب کو کیا کر دیں، محروم کر دیں۔ یا آپ ایسا کریں گے تو کیا کر رہے ہیں، غلو کر رہے ہیں، اور اسلام نے غلو کو پسند نہیں کیا ہے۔ ماں باپ سے محبت، ماں باپ سے محبت بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری حال حال میں واجب ہے، جب تک کہ وہ نافرمانی کا حکم نہ دیں۔ اللہ نے اپنے حق کے بعد قرآن کے اندر کس کا حق بیان کیا ہے؟ والدین کا حق بیان کیا۔ آپ قرآن مجید پڑھیں، جا بجا اللہ نے سیو وعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ یہ اللہ نے قرآن مجید میں جا بجا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہا ہے، دیکھو وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ ہاں اگر والدین کوشش کریں تمہیں بھٹکانے کے لیے، توحید سے شرک کی طرف لے جانے کی کوشش کریں، تو پھر بات پھر نہیں ماننی ان کی بات، فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ان کی بات آپ نے نہیں ماننی ہے۔ ہاں وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں اچھا برتاؤ کرو گے، اچھا سلوک کرو گے، خدمت کرو گے، خیال کرو گے، خرچ کرو گے، ضروریات پوری کرو گے، ان کے کام آؤ گے، لیکن شرک نہیں کرو گے، شرک نہیں کرو گے۔ اس سے بات سمجھ آ رہی ہے کہ اسلام نے غلو کو پسند نہیں کیا۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر اولاد کے حوالے سے کیا فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، یہ مال، یہ اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل، اللہ کے دین سے غافل نہ کر دیں۔ اور جس آدمی کے ساتھ ایسا ہوا کہ اس کے مال اور اس کی اولاد نے اس کو اللہ کے دین سے کیا کر دیا، غافل کر دیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ کیا ہوں گے،
سورۃ تغابن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے لوگو تمہاری بعض بیویاں، تمہاری بعض اولاد تمہارے دشمن ہیں، بچ کے رہنا ان سے کیا رہنا؟ بچ کے رہنا۔ کیا مطلب ان آیتوں کا؟ کہ والدین کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی کی محبت یہ اپنی جگہ پر ہے، پر اس محبت کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی محبت میں آپ نے دین کو چھوڑ دینا ہے، ان کی محبت میں داڑھی کو مٹا دینا ہے، ان کی محبت میں حرام کمانا شروع کر دینا ہے، ان کی محبت میں سود لینا شروع کر دینا ہے، ان کی محبت میں فراڈ شروع کر دینا ہے، ان کی محبت میں شریعت کو ایک طرف رکھ دینا ہے۔ ایسا نہیں کریں گے۔ ایسا کرو گے تو کیا کرو گے؟ نقصان میں جاؤ گے، نقصان میں جاؤ گے۔ غلو کو اسلام نے کتنا ناپسند کیا ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں پر۔ کیوں؟ یہودی کون ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے۔ جی میں کو آپ کو یاد کرنے آیا، میں کو آپ کو بھول گیا ہوں، پچھلا فکر آئی کیا؟ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی لعنت ہو کس پر؟ یہودیوں پر، اور اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں پر۔ کیوں؟ غور کیجئے، نبی لعنت کو پسند نہیں فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کئی ایک مواقع پہ کہا گیا اور آپ نے لعنت نہیں کی، فرمایا اللہ نے مجھے لعنت کرنے والا بنا کر کے نہیں بھیجا۔ اور پھر یہاں پر لعنت کر رہے ہیں دو ایسی قوموں پر جو نبیوں کو ماننے والے ہیں اور آسمانی کتاب کے پیروکار ہیں، ایک یہود اور ایک عیسائی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بیان کر دیا حدیث کے اندر، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ فرمایا اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، ان لوگوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو مسجد، سجدہ گاہ، عبادت کی جگہ بنا لی، اس لیے اللہ کی لعنت یہود پر بھی ہو اور عیسائیوں پر۔ یہ ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، کس لیے بنایا؟ محبت میں بنایا نا، عقیدت میں بنایا۔ محبت، عقیدت، جانثاری، پیار، اس میں انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے لگے، ان کو معبود بنا لیا، ان کے نذرانے دینے لگے، ان کو مشکل کشا سمجھنے لگے، ان کو اللہ کے وجود کا حصہ سمجھنے لگے۔ تو نبی کریم نے کیا فرمایا؟ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر بھی اور عیسائیوں پر۔ کیا بات سمجھائے میرے کہ غلو اسلام میں نہیں، جائز نہیں ہے غلو کرنا، اور اسلام میں غلو انتہائی ناپسندیدہ ہے کہ اللہ کے نبی لعنت فرما رہے ہیں۔ ایک اور آیت سنیے، سورۃ توبہ کی آیت ہے، 10واں پارہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ ان یہودیوں نے اور ان عیسائیوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے اپنے علماء اور اپنے صوفیوں کو رب بنا لیا، اللہ کو چھوڑ کر۔ اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو کیا بنا لیا؟ رب بنا لیا، حالانکہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ رب ایک ہے، الہ ایک ہے، انہوں نے ان کو الہ بنا لیا۔ یہ آیت نازل ہوئی، ایک عیسائی جو پہلے عیسائی تھے پھر مسلمان ہو گئے، جناب اکرمہ غالباً رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی کے پاس ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی علماء کو رب بنا لیا ہے، ہم تو رب نہیں مانتے ان کو، ہم تو ان کو رب نہیں مانتے، اللہ کیوں فرما رہے ہیں؟ جواب سنیے، فرمانے آپ نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ تمہارے علماء جس چیز کو حلال کہہ دیں تم اس کو حلال سمجھتے ہو، جس کو حرام کہہ دیں تم اس کو حرام سمجھتے ہو؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ تم اپنے علماء، اپنے بزرگوں کی بات کو حرف آخر سمجھتے ہو؟ کیا ایسا ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا ہاں ایسا تو ہے۔ فرمایا یہی تو رب ماننا ہے، اطاعت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ یہ عالم، یہ مولوی، یہ پیر، یہ صوفی، یہ مفتی، یہ امام، یہ مجتہد، یہ بزرگ، یہ تو راہنمائی کے لیے آیا ہے، یہ تو بتانے کے لیے آیا ہے، یہ تو سمجھانے کے لیے آیا ہے، یہ تو مبلغ ہے، یہ تو واعظ ہے، یہ دین بنانے والا نہیں ہے۔ کسی عالم کی، کسی امام کی، کسی مجتہد کی، کسی مفتی کی ہر بات کو بغیر دلیل کے مانو گے تو اللہ کے قرآن کے مطابق، جناب محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق ان کو کیا سمجھ رہے ہو؟ رب مان رہے ہو۔ اور یہ بندہ کب کرتا ہے؟
جب ان سے محبت پیار ہوتا ہے زیادہ، حد سے آپ آگے بڑھ جاتے ہیں تو ان کی علمی قابلیت کا اتنا آپ گرویدہ ہو جاتے ہیں، آپ کے دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، امام صاحب سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ مفتی بزرگ 60 سال تھی گئے انہوں یہ شیخ الحدیث ان پہ، 50 سال تھی گئے مفتی اعظم ان پہ، انہوں کو غلطی تھی سکتی ہے، انہوں نے لکھاں شاگرد ان پہ، انہوں نے تفسیر لکھی ہے۔ تفسیر لکھنا اپنی بات ہے، اپنی جگہ پر ہے، صحیح بخاری پڑھانا اپنی جگہ پر ہے، مفتی ہونا اپنی جگہ پر ہے، بہت بڑا استاد ہونا اپنی جگہ پر ہے، اور غلطی سے اجتہاد میں غلطی سے محفوظ ہونا یہ الگ مسئلہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ الگ بات ہے، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اور کسی کی بات کو حرف آخر نہیں سمجھا جا سکتا سوائے کس کے؟ اللہ اور اس کے رسول کے۔ ان کے علاوہ کسی کی بات میں بھی غلطی کا شائبہ ہو سکتا ہے، اس کو پرکھا جائے گا قرآن اور حدیث پر، اس کے مطابق ہوگی تو مانی جائے گی، ورنہ۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرو گے اور یہ سمجھ لو گے کہ میرا مرشد فلاں ہے، میں فلاں کا بیعت ہوں، میں حنفی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں فلاں ہوں، میں تو فلاں مذہب کا ماننے والا، میں تو مالکی ہوں، میں تو شافعی ہوں، میرے امام سے غلطی نہیں ہو سکتی، جو فتویٰ دے دیا، جو اجتہاد کر دیا، جو مسئلہ بتا دیا، جو کتاب میں لکھ دیا، دلیل ہو یا نہ ہو وہ حق ہے، وہ دین ہے، وہ سچ ہے۔ یہ بات اسلام میں نہیں ہے، بلکہ ان کی باتوں کو پرکھا جائے گا کس پر؟ قرآن اور حدیث پر۔ اگر اس کے مطابق ہوں گی تو مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے۔ اور اگر آپ کسی عالم کے بارے میں یہ ذہن رکھتے ہیں، کسی شخصیت کے بارے میں ذہن رکھتے ہیں کہ اس کی ہر بات دین ہے بغیر دلیل اور ثبوت کے، اور اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، تو آپ اس کو رب بنا رہے ہیں۔ اور اس کی دلیل یہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ بات سمجھ آ گئی میرے بھائی؟ ایسے ہی ایک اور آیت اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب دین میں غلو نہ کرنا، دین میں حد سے نہ بڑھ جانا۔ دین کیا ہے؟ دین وہ ہے جو اللہ اور اس نے نازل کیا اور محمد رسول اللہ نے بیان کیا، اس میں اپنی طرف سے شامل نہیں کرنا، آگے نہ بڑھنا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ، اور لوگوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں سے نذرانہ لینے کے لیے، اور دین کو بدل نہ دینا، فتووں کو چینج نہ کر دینا، مسائل میں تبدیلی نہ کر دینا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ، جو پہلے گمراہ ہو چکے، انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا، خود بھی گمراہ ہوئے۔ تم ان سے بچنا اور غلو نہ کرنا، تم اس دین پہ قائم رہنا جو میں نے کیا کیا نازل۔ ان تمام ادلہ کا خلاصہ کیا میرے بھائی؟ کہ غلو نہ عالم کے حق میں غلو جائز ہے، نہ والدین کے حق میں غلو جائز ہے، نہ اولاد کے حق میں غلو جائز ہے، نہ دوست احباب کے حق میں غلو۔ جس کا جو حق ہے، جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو شان ہے، اس کو وہیں پر رہنے دیں گے، اس کا مرتبہ نہیں بڑھائیں گے، مرتبہ نہیں بڑھائیں گے۔ کتنی باتیں ہو گئی میرے بھائی؟ 3، علم، صاحب علم، نمبر 2 اہل علم سے محبت، اور نمبر 3 غلو۔ نمبر 3 کیا ہے؟ غلو۔ یہ میں بعد میں ان کا ربط بھی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ غلو کو ہم نے اس لیے بیان کیا ہے، کہیں آپ کسی عالم اور امام کی محبت میں حدیں کراس کر کے اس کی ہر بات کو دین نہ سمجھنے لگے، جیسا کہ آج ہو رہا ہے، جیسا کہ آج ہو رہا ہے۔ جو مالکی ہے وہ کہتا ہے بس امام مالک نے جو کہا وہی برحق ہے، جو شافعی ہے وہ کہتا ہے امام شافعی نے جو کہا وہی حق ہے، اور جو حنبلی ہے وہ کہتا ہے جو امام احمد ابن حنبل نے کہا وہی حق ہے، جو حنفی ہے وہ کہتا ہے جو امام ابو حنیفہ نے کہا وہی حق ہے، ان سے غلطی۔ یہ کیا ہے میرے بھائی؟ غلو ہے، یہ غلو ہے۔ ان سب کی باتوں کو ہم پرکھیں گے کس پر؟ قرآن و حدیث پر۔ محبت اپنی جگہ پر ہے، محبت ضروری ہے، احترام ضروری ہے، وقار کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور ان کی بات کو حرف آخر سمجھ کر کے ہر بات کو دین سمجھنا بغیر دلیل کے یہ اور بات ہے۔ اور اگر ایسی سوچ رکھو گے تو کیا بن جائے گا؟ یہ غلو۔ اور اسلام نے غلو سے کیا ہے؟ منع کیا، اور اللہ کے نبی فرماتے فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ
الغلو فی الدین، تم سے پہلے لوگ جو برباد ہوئے نا وہ دین میں غلو کی وجہ سے برباد ہوئے، دین میں غلو کی وجہ سے۔ آج ہمارے یہاں بھی یہ صورتحال ہے۔ یہ جو ہمارے فرقے وجود میں آئے ہیں کس بنیاد پہ وجود میں آئے ہیں؟ جو ہمارے ہاں آج فرقے ہیں وہ کس بنیاد پہ ہیں؟ پیچھے محبت ہے، پیچھے محبت ہے، اور محبت میں غلو ہے، اور اس کی وجہ سے یہ فرقے وجود میں آئے ہیں۔ کچھ کو احمد رضا خان بریلوی امام صاحب جو ان سے محبت ہے، کچھ کو محمد ابن عبد الوہاب سے محبت ہے، کچھ کو امام ابو حنیفہ سے محبت ہے، کچھ کو امام شافعی سے محبت ہے۔ یہ فرقے اسی طرح وجود میں آئے ہیں کہ محبت میں ہم کیا کر گئے؟ حد کراس کر کے ان کی ہر بات کو دین کا درجہ دے بیٹھے، جس کی وجہ سے یہ ٹولیاں، یہ گروہ، یہ جماعتیں، یہ دھڑا بندیاں، یہ فرقے وجود میں آئے ہیں، اس کی وجہ سے وجود میں آئے ہیں۔ تو چوتھا پوائنٹ میرے بھائیوں، چوتھا پوائنٹ ہماری گفتگو کا ہے کہ حق دلیل کے ساتھ ہے، شخصیت کے ساتھ نہیں۔ بات سمجھے میری آپ؟ یہ ان باتوں کو ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ذہن بنے گا، کوئی بات سمجھ آپ کو آئے گی۔ چوتھی بات کیا ہے؟ چوتھا پوائنٹ کیا ہے؟ حق کس کے ساتھ ہے؟ دلیل کے ساتھ۔ اور دلیل کسے کہتے ہیں؟ قرآن اور حدیث، اجماع اور قیاس، یہ چار چیزیں ہیں، لیکن ان کے بھی مراتب ہیں۔ سب سے پہلے قرآن ہے، پھر کیا ہے؟ حدیث۔ جب قرآن اور حدیث سے مسئلہ حل ہوتا ہو تو اجماع کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر قرآن اور حدیث اور اجماع سے مسئلہ حل ہوتا ہو تو پھر قیاس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ان تینوں سے حل نہ ہو تو پھر کدھر جاتے ہیں؟ قیاس میں جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ قرآن بھی موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے اور قیاس لے کے آ جائیں کہ میری عقل یہ کہتی ہے، میری سمجھ یہ کہتی ہے، ضابطہ اصول یہ کہتا ہے، دنیا کا انداز یہ بتاتا ہے۔ نہیں، یہ قیاس اس وقت دلیل بنے گی جب نہ قرآن ہو، نہ حدیث ہو، اور نہ ہی کیا ہو؟ اجماع ہو۔ پھر کیا آئے گا؟ قیاس سے مسئلہ ہم لیں گے۔ اس کو کیا کہتے ہیں میرے بھائی؟ دلیل۔ دلیلیں کتنی ہیں؟ چار جو مین ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ حق کس کے ساتھ ہے؟ جس کے ساتھ دلیل ہوگی۔ حق دلیل کے ساتھ ہے، دلیل کی بنیاد پر ہے، نہ کہ شخصیات کی بنیاد پر۔ کیا مطلب؟ اس کا پہلے جملہ سمجھے پھر اس کے بعد ہم آگے اس کے دلائل دیتے ہیں کہ حق جس آدمی کے پاس قرآن اور حدیث کی دلیل ہوگی نا تو اس کی بات کیا ہوگی؟ حق ہوگی، چاہے کہنے والا کوئی بھی ہو، کہنے والا کوئی بھی ہو۔ اگر ادھر کہنے والی بڑی ہستی ہے پر دلیل کوئی نہیں ہے، دلیل کوئی نہیں ہے، دلیل کس کے پاس ہے؟ یہ عام آدمی کھڑا ہے، ریڑھی لگاتا ہے، اس کے پاس دلیل ہے۔ اس بڑی شخصیت کے پاس دلیل، کس کو مانیں گے؟ دلیل کو مانیں گے یا شخصیت کو مانیں گے؟ دلیل کو مانیں گے، دلیل کو مانیں گے، شخصیت کو۔ یہ ہے میرا اصول، یہ ہے میرا نقطہ جو میں بتانا چاہتا ہوں۔ اب اس پر ہم دلائل دیتے ہیں۔ الہ العالمین قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ اعراف میں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ فرمایا پیروی کرو ان چیزوں کی، ان باتوں کی، ان عملوں کی، ان احکام کی جو تمہاری طرف اتارے گئے ہیں تمہارے رب کی طرف سے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، ان کو چھوڑ کر کے دوسرے دوست، ولی، بزرگ ان کے پیچھے کدھر جانا ہے؟ اللہ کی شریعت، اللہ کے نازل کردہ دین، اللہ کے نازل کردہ کلام، اس کی پیروی کرنی ہے، اولیاء کی پیروی نہیں۔ دوسری دلیل سنیے، 8واں پارہ سورۃ انعام ہے، اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتا دو کہ یہ جو دین میں لے کر کے آیا ہو نا، یہ میرا وہ راستہ ہے جو سیدھا رب کی رضا کا راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جو کامیابی کا راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جو جنت کا راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جو بندگی میں کامیابی پانے کا راستہ ہے۔ اس راستے کی پیروی کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی، اس کے پیچھے چلو، اس پہ عمل کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، مختلف راستے نہیں۔ راستہ کون سا؟ اللہ اور اس کے رسول کا۔ راستہ کون سا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کا۔ راستہ کون سا؟ قرآن اور حدیث کا۔ راستہ کون سا میرے بھائی؟ قرآن اور، یہ اللہ فرما رہے ہیں فَاتَّبِعُوا، اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس کو چھوڑ کر کے عمل کے لیے، عقیدے کے لیے، کردار کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے یہ مختلف راستے، انداز، طریقے
نہ اپناؤ فتفرق بکم عن سبیلی، یہ چیز تمہیں سیدھے راستے سے جدا کر دے گی۔ سیدھے راستے سے کیا کر دے گی؟ معلوم کیا ہوا کہ کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے؟ سیدھے راستے پہ چلنا۔ اور سیدھا راستہ کس کا نام ہے؟ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کا نام ہے، شریعت کا نام سیدھا راستہ ہے، اس پہ چلنا یہ مقدم ہے۔ یہ دو آیتیں ہو گئی جو ہمیں بتا رہی ہیں کہ آپ اس کے ساتھ چلنا۔ تیسری چیز، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احکامات، جو شریعت دی، ان احکامات کا پابند نبی کریم کو بھی اللہ نے بنایا ہے۔ ذرا غور کرنا، یہ بڑا جملہ ہے، بڑی بات ہے یہ، اس پہ غور کریں گے تو انشاءاللہ بات آپ کو کافی تاریخ سمجھ آ جائے گی کہ جو شریعت اللہ نے نازل کی، نبی کریم بھی اس کے پابند ہیں۔ اس میں تبدیلی، رد و بدل، مرضی چھوڑ دیں، اس میں کچھ آگے پیچھے نہیں، کوئی اختیار نہیں ہے، اس پر چلنا آپ کے لیے کیا ہے؟ لازم۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل سورۃ ہود 12واں پارہ ہے، الہ العالمین فرماتے ہیں فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہا گیا ہے نا، اسی پہ قائم ہو جائیے، اسی پہ کھڑے ہو جائیے، اسی پہ عمل کیجئے جو آپ کو کہا گیا ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جو کہا گیا ہے اسی پہ قائم ہو جائیے، اسی پہ کھڑے ہو جائیے۔ دوسری جگہ پر سورۃ جاسیہ 25ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا، ہم نے آپ کو ایک شریعت پہ کھڑا کر دیا ہے، ہم نے آپ کو ایک شریعت دے دی ہے۔ فَاتَّبِعْهَا، اس شریعت کی کیا کرنی ہے؟ پیروی کرنی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، بے علم لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہیں چلنا، جن کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، ان کی اپنی پسند، اپنی چاہت، اپنی سوچ، اس کے پیچھے آپ نے نہیں جانا ہے۔ آپ نے کس کے پیچھے جانا ہے؟ جو ہم نے تمہیں بتایا ہے، جو ہم نے واضح کی ہے، جو ہم نے نازل کیا ہے نا، آپ نے اس کے اوپر چلنا ہے۔ اور اگلی آیت سنیے، اگلی آیت سنیے، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اگر آپ میری شریعت کو چھوڑ کر کے ان کی خواہشوں کی تکمیل کے لیے ان کے پیچھے چلیں گے تو پھر جب میری پکڑ آئے گی تو کوئی بچا نہیں سکے گا۔ یہ جا کر گھر میں پڑھ لیجئے کہ یہ نہ کہ مولوی صاحب گستاخی کر رہے ہیں، قطع نہیں میرے بھائی۔ 25واں پارہ سورۃ جاسیہ، اس کا دوسرا رکوع ہے۔ یہ آیت میں نے پڑھ دی ہے، ترجمہ گھر میں جا کر آپ خود دیکھ لیجئے اللہ نے یہ کہا ہے کہ نہیں کہا کہ آپ نے اس راستے پہ کھڑا ہونا ہے، اس عمل پہ کھڑا ہونا ہے، اس عقیدے پہ کھڑا ہونا ہے، اس طریقے پہ کھڑا ہونا ہے جو ہم نے شریعت بنا کر کے اتارا ہے۔ لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا، اور آپ اگر ان کی باتوں کے پیچھے چلیں گے ہماری پکڑ آئے گی تو کوئی بچا نہیں سکے گا۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اور اس بات کے علم صحابہ کو بھی تھا، صحابہ بھی جانتے تھے کہ شریعت یہ ہے۔ اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر شریعت میں کہیں آپ سے بھول چوک ہو جاتی تو صحابہ کیا کرتے؟ بتاتے کہ یا رسول اللہ یوں نہیں، یوں ہے، بات ایسے نہیں ایسے ہے، عمل ایسے نہیں ایسے ہے۔ آپ کہیں گے عجیب بات ہے، صحابی اللہ کے نبی کو بتاتے ہیں؟ ہاں جی بتاتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھائی، عصر کی ہے یا زور کی ہے، 4 رکعتوں کے بجائے کتنی پڑھائی؟ 2 پڑھائی، اور 2 پڑھا کے چلے گئے، 2 پڑھا کے چلے گئے۔ اب جیسے ہی آپ گھر میں گئے تو صحابہ میں چہم گوئیاں شروع ہو گئی کہ نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے، نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے۔ کسی کو ہمت نہیں ہو رہی بات کرنے کی، پر ایک صحابی ہیں جن سے اللہ کے نبی مزاح فرماتے ہیں، ان کے تھوڑے ہاتھ لمبے تھے، آپ ان کو کہتے تھے ذو الیدین، 2 ہاتھوں والا، 2 ہاتھوں والا۔ اس نے ہمت کی، جا کر کے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ اقصرت الصلاۃ ام نسیتا، نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ میں کل ذالک لم یکن، فرمایا ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا ہے، اس میں سے کچھ بھی۔ صحابی کو یقین ہو گیا کہ جب نماز کم نہیں ہوئی تو آپ کیا ہو گئے؟ بھول گئے ہیں۔ تو صحابی نے پھر کہا یا رسول اللہ بل نسیتا، اگر آپ یہ فرما رہے کچھ بھی نہیں ہوا نا تو پھر آپ بھول گئے ہیں۔ تو میں کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں، آپ نے 2 رکعتیں پڑھا۔ آپ فوراً واپس آئے،
مسجد میں آ کر صحابہ سے پوچھا اصدق ذوالیدین، اے ذوالیدین سچ کہہ رہا ہے، ٹھیک کہہ رہا ہے؟ کہا ہاں جی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے، بالکل آپ نے 2 پڑھائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر قبلہ رخ ہوئے اور آپ نے مزید 2 رکعتیں پڑھائیں اور پھر سجدہ سہو کیا، اور سجدہ سہو کرنے کے بعد آپ نے ایک جملہ بیان فرمایا، صحیح بخاری کے اندر ہے، آپ فرماتے لوگو انما انا بشر انسا کما تنسون فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، اے میرے صحابہ میں بھی انسان ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، اگر کبھی میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ کیا بات سمجھ آئی سے کہ شریعت حق کس کے ساتھ ہے؟ دلیل کے ساتھ ہے، حق دلیل کے ساتھ ہے، شخصیت کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر نبی کریم بھی بھولیں گے تو صحابی کیا کریں گے؟ بتائیں گے، صحابی بتائیں گے کہ یا رسول اللہ ایسے نہیں، ایسے ہے۔ اس شریعت میں رد و بدل کا اختیار کسی کو بھی نہیں ہے، سب نے اس کے مطابق چلنا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے۔ نبی کریم کا ایک فرمان ہے، آپ نے بھی سنا ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، ایک خاتون نے چوری کی تھی، اس کا نام بھی اتفاق سے فاطمہ تھا، آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اس کے خاندان ذرا بڑا خاندان تھا، مشہور تھا، لوگوں نے کہا یہ تو ہماری بے عزتی ہوگی، اللہ کے نبی کے پاس آئے، سفارش ڈھونڈی، آپ سے بات کی، اور آپ نے جواب میں کیا کہا؟ یہ تو تمہاری فاطمہ ہے نا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی اور وہ چوری کرتی بالفرض تو میں اس کا آدمی کیا کرتا؟ کیا مطلب اس کا؟ کہ بات کس کی چلے گی؟ حق کی چلے گی۔ حق جس کے ساتھ ہے، دلیل جس کے ساتھ ہے، ثبوت کس کے پاس ہے، شریعت جس کے ساتھ ہے، بات اس کی مانی جائے گی، شخصیت کو نہیں دیکھا جائے گا۔ یہودیوں نے کہا جنت میں ہم جائیں گے، یہودی یا پھر عیسائی جائیں گے، مسلمان جنت میں کوئی نہیں جائیں گے، جنت میں ان کا کیا کام ہے؟ جنت میں یہودی یا عیسائی۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، پہلا پارہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صادقین۔ اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ جنت میں ہم جائیں گے، یہودی یا عیسائی اور کوئی بھی نہیں جائے گا، ان سے کہو ہاتھو برہانکم، دلیل لاؤ نا، بات بنے گی، ثبوت لاؤ۔ آج ہم کہیں کہ حضرت یہ مسئلہ آپ نے رسم قل آپ کہتے ہو، کوئی دلیل، یار حرج کیا ہے اس میں؟ یار یہ جلوس نکال رہے ہو، کوئی دلیل، یار اس میں حرج کیا ہے؟ یار ہے کیا اس میں؟ دلیل 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 کیا ہوتی ہے؟ ہر بات میں دلیل، ہر بات میں دلیل۔ یہ 40واں کر رہے ہو، کوئی حضرت دلیل، یہ ماتم کر رہے ہو، کوئی دلیل، یہ سبینے لگا رہے ہو، کوئی دلیل، کیونکہ ہم تو کس کے پابند ہیں؟ اللہ کی شریعت کے پابند ہیں۔ مرضی نہیں چلے گی، منمانی نہیں چلے گی، اپنی پسند ناپسند نہیں چلے گی، غلو نہیں چلے گا، حد سے بڑھنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ ہم نے قائم رہنا ہے قرآن اور حدیث پر۔ اللہ نے فرمایا ان سے کہو ہاتو برہانکم، دلیل لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم کیا ہو؟ سچے ہو تو دلیل پیش کرو، دلیل سے بات بنے گی، دلیل کے بغیر بات۔ کیا بات سمجھے میرے بھائی کہ حق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ دلیل کے ساتھ ہوتا ہے، شخصیتوں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو ملنے کے لیے گئے اور 3 دفعہ کہا السلام علیکم ادخل، جواب نہیں ملا، السلام علیکم ادخل، سلام و تم پر میں آ سکتا ہوں، جواب نہیں ملا، تیسری دفعہ پھر کہا، واپس چلے گئے، تھوڑے دیر عمر نے کہا کہ بلاؤ باہر، ابو موسیٰ آئے ہیں، تو بندہ گیا، اس نے کہا جی وہ تو کوئی نہیں ہے، کہاں گیا؟ کہتا چلے گا، بلا کر کے لاؤ، لایا گیا، کہا واپس کیوں چلے گئے ہو؟ کہا جی اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ کسی کے پاس جاؤ 3 دفعہ اجازت مانگو، مل جائے تو ٹھیک ہے، مگر نہ واپس آ جاؤ۔ حضرت عمر نے کہا کہ ثابت کرو کہ اللہ کے نبی نے یہ بات کہی ہے۔ وہ مسجد نبی میں گئے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ بات کہی تھی؟ تم میں سے کسی نے سنی ہے؟ تم میں سے کسی نے سنی ہے؟ صحابہ ہنسنے لگے کیونکہ ابو موسیٰ گھبرائے ہوئے تھے کہ عمر نے کہا ہے دلیل لاؤ، ثبوت لاؤ ورنہ مار لگے گی، اس بات کو ثابت کرو جو تم نے کہی اللہ کے نبی کے حوالے سے، اس کو ثابت کرو ورنہ تمہیں سزا ملے گی۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ ہنسنے لگے جو بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی حضرت کیوں پریشان کیوں ہیں آپ؟ ہم سب نے یہ بات سنی ہے، یہ سب سے چھوٹا ابو سعید خدری اٹھے، تم جاؤ ان کے ساتھ اور جا کر گواہی دو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ واقعی اللہ کے نبی نے یہ بات کہی تھی اور ہم نے سنی تھی۔ وہ واپس گئے اور جا کر کے بتایا
تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ الہان الصفق بالاسواق، ہمیں کاروبار نے بہت ساری دین کی باتوں سے مشغول کر دیا، محروم کر دیا، اور ان کے بعد وہ کیا کر لیا؟ انہوں نے مان لیا۔ امیر المومنین ہے، عمر ابن خطاب ہے، اور مقابلے میں کون ہے؟ ابو موسیٰ اشعری، عام صحابی ہے، پر دلیل کس کے پاس ہے؟ ابو موسیٰ اشعری کے پاس ہے۔ تو بات کس کی مانی گئی؟ ابو موسیٰ اشعری کی بات مانی گئی ہے، جناب عمر کی بات نہیں مانی گئی۔ پتہ کیا چلا کہ بات کس بنیاد پر ہوگی؟ دلیل کی بنیاد۔ شخصیت کو امام ابو حنیفہ نے کہہ دیا ہے تو بس کہہ دیا ہے نا؟ نہیں میرے بھائی، نہیں، وہ ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کی بڑی خدمات ہیں، وہ قابل صد احترام ہیں، وہ علم کے بارے میں آنے والی احادیث اور فضائل کے حقدار ہیں، اور ان کی ہر بات دین نہیں ہے، ان کی وہ بات دین ہوگی جو دلیل کے مطابق ہوگی، جو دلیل کے مطابق نہیں وہ دین نہیں ہوگی۔ یہ کہنا کہ ہر بات دین ہے، یہ بات درست نہیں۔ کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 4۔ غلوب نہیں کرنا علماء کی محبت میں، بزرگوں کی محبت میں غلوب، احترام اپنی جگہ پر ہے، پر وہ ان کی بات کو، ہر بات کو دین نہیں سمجھیں گے، اور ایسے ہی حق دلیل کے ساتھ ہے، شخصیت کے ساتھ، کیونکہ ابا کہہ رہے ہیں، کیونکہ پورا خاندان کا، آج ہمارے دلیل یہی ہے نا، یہ حضرت کل کر رہے ہیں، یہ پورا سارے پورے وڈیرے کردے آ رہے ہیں جی، یہ چنگی دلیل ہے۔ یہ جمعرات کہہ رہے ہو بھائی کوئی دلیل ہے؟ یہ پوری دنیا کرتی ہے یار، پوری دنیا کرتی ہے، یہ دلیل ہے، پوری دنیا کرتی ہے، خاندان کرتے ہیں، سارے وڈیرے کرتے آ رہے ہیں، سارے کرتے سنجی، تو یہ دلیل بن جائے گی؟ دلیل یہ نہیں ہے، اور یہ انداز ویسے بھی مشرکوں کا انداز ہے، یہ مسلمان کا انداز ہے ہی نہیں۔ جواب میں یہ باتیں کہنا کوئی عقل والی بات ہونی چاہیے۔ بات دین کی ہو رہی ہے اور تم کس کو لے کے آ گئے ہو؟ معاشرے کو، برادری کو، وڈیروں کو، لوگوں کو نہیں میرے بھائی۔ اور یہ انداز کس کا ہے؟ مشرکین کا انداز ہے۔ آپ کہیں گے یہ کہاں پر ہے؟ دوسرا پارہ نمبر 1، 7واں پارہ نمبر 3، 25واں پارہ، ان تینوں مقام پر اللہ نے ایک بات ذکر کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ان مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے بندو آؤ اس بات کو مانو جو اللہ نے اتاری ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو کہتے ہیں جی ہمیں تو وہی کافی ہے جس پہ ہم نے اپنے وڈیروں کو پایا ہے، جو ہمارے وڈیرے کرتے تھے ہم تو وہی کریں گے، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے وڈیرے کرتے ہیں۔ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا انا وجدنا علی آبائنا، ہم نے اپنے آبا کو ایسے ہی پایا، ہم تو ایسے کریں گے۔ کیا یہ دین ہے میرے بھائی؟ کیا یہ شریعت ہے؟ کیا ان کا یہ بات یا ان کا یہ عذر معقول ہے؟ قطعاً نہیں میرے بھائیوں۔ ان باتوں سے نکلو، دین کو سمجھو، دین کو پہچانو، کہیں ایسا نہ ہو عمل برباد ہو جائے، انویسٹمنٹ ضائع ہو جائے، لینے کے دینے پڑ جائے، لینے کے دینے پڑ جائے، کہیں ایسا نہ ہو۔ دین کو سمجھو، اس لیے میں نے پہلے کہا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر دین کو سمجھنا، سیکھنا، حاصل کرنا، معلومات لینا، یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ کتنے نقطے ہو گئے میرے بھائی؟ 4۔ 5واں نقطہ، یہ جو میں نے بات کہی ہے نا، حق کی پیروی کرنی ہے، شخصیت کے پیچھے نہیں چلنا، یہ صرف ہمارا موقع